بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایوان صدر سے جو خط جاری کیا گیا ہے اور صدر پاکستان نے جو سرپرائز دیا ہے، اور نگران حکومت کے حوالے سے جو کچھ صدر پاکستان نے اس خط میں لکھا ہے بہت اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس جاری ہے اور شور شرابہ ہے، نعرے بازی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں جو انہوں نے خاموشی دکھائی تھی پنجاب اسمبلی کے وقت، آج وہ تمام کے تمام ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کی دو اہم شخصیات مستعفی بھی ہو چکی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور حلف اٹھایا جا رہا ہے اور تمام جو ممبران ہیں وہ رول آف ممبرز پر اپنے دستخط کر رہے ہیں، صدر پاکستان کی جانب سے چونکہ پہلے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا اور یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، لیکن بالآخر صدر پاکستان نے رات 12 بجے سے چند لمحے پہلے آج 29 فروری کے لیے اجلاس کی جو سمری تھی اس کو منظور کیا اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے منظور کیا، اور نگران حکومت کے حوالے سے اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو کچھ لکھا۔ عارف علوی نے نگران وزیر اعظم کے لب و لہجے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مخصوص نشستوں کے معاملے کے الیکشن کے 21ویں دن تک حل کی توقع کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ آج 21واں دن ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا کہ آج بھی ہماری مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ رولنگ دیں، بطور اسپیکر آپ رولنگ دیں کہ مخصوص نشستوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ میں اس وجہ سے 29 فروری کے لیے انتخابات جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ 21 دن ختم ہونے سے پہلے پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کر دیا جائے گا، چونکہ کل سے یہ فیصلہ محفوظ ہے۔ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی جانے والی سمری میں نگران وزیر اعظم کے لہجے اور لگائے گئے الزامات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اعظم کا لب و لہجہ قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے، اور بحیثیت صدر مملکت نگران وزیر اعظم کے جواب پر تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا تھا صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا، یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو صدر مملکت کو پہلے صیغے سے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ نگران وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے، اور میں نے بطور صدر مملکت اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانبداری کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ملک کے انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا، اور صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ صدر کی جانب سے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے عین مطابق واپس کی گئی۔ میرا مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا، مگر میرے عمل کو جانبدارانہ تصور کیا گیا اور مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹو فیصلوں میں حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور میں بطور صدر مملکت سمری کے کچھ پیروں میں لگائے گئے آئین کی خلاف ورزی کے الزامات پر وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری محض آئین کے تحت اور وقت کے اندر پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، لیکن اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے نگران حکومت پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مختلف کیسز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا سب احترام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے سمری 26 فروری کی رات کو موصول ہوئی۔ سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے، وزیر اعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے مطابق واپس نہیں کی۔ انہوں نے کہا بطور صدر اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ آئین پاکستان کو اس کے حرف اور روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے، اگرچہ موجودہ انتخابی عمل میں ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمری کے پیرا 14 میں نگران وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 91(2) پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کچھ دنوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان
آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت مشق کر رہا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت ہونے والی مشق کو 21 دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ مخصوص نشستوں کی بات کی جا رہی ہے، آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو صدر مملکت نے کہا کہ 21 دنوں میں کم از کم مخصوص نشستوں کا معاملہ تو حل ہو جانا چاہیے تھا۔ صدر پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر لیکن اب تک صدر الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ آرٹیکل 51(2) میں دیے گئے وقت مذکورہ تحفظات اور 21ویں دن تک مخصوص نشستوں کے معاملے کے حل کی امید کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو بلانے کی سمری صدر مملکت عارف علوی کو جو ارسال کی گئی تھی، انہوں نے دستخط کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نگران حکومت کی جانب سے جو الزامات تھے اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امید ہے کہ جو 21واں دن ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور آپ ہر صورت جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کو حل کریں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جو پاکستان کے موجودہ انتخابات ہوئے تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف ہر فورم پر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تمام فورمز پر وہ جا رہی ہے، اور چونکہ ان کو کسی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا، آئین اور قانون کی جو اجازت ہے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ معزز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے صرف 2 معزز ججز کو ٹرائبونل کا جج مقرر کیا گیا، تو اس طرح تو اپیلوں کا فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے پھر ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے، چونکہ ہم اقوام متحدہ کا حصہ ہیں اور ہم ایک دوسرے کے معاملات میں جو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی، IMF اور مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کو خط لکھے جا رہے ہیں، چونکہ وہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کے بعد نعرے بازی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں انہوں نے عمران خان کے فیس ماسک پہنے ہوئے ہیں اور عمران خان کی تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، وہ مینڈیٹ چور اور سیٹ چور کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ شدید قسم کی نعرے بازی ہے۔ انہوں نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس میں فضل الرحمان بھی موجود ہیں، اور فضل الرحمان ہوں یا اچکزئی ہو یا مینگل ہو، اختر مینگل، یہ تمام جو بڑے نام ہیں وہ سارے کے سارے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ حکومتی بینچوں پر نہیں بیٹھے۔ حکومتی بینچوں پر MQM، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی ہے، جبکہ اپوزیشن بینچوں پر محمود خان اچکزئی بھی ہیں، اور فضل الرحمان اور ان کے ممبران ہیں، اور اختر مینگل اور ان کے ممبران وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران موجود ہیں۔ مریم نواز بھی آج وہاں پر آئی ہیں، اور اس کے علاوہ سینیٹر اسحاق ڈار ہیں، اور تمام لوگ۔ آزاد اراکین نے عمران خان کے ماسک پہن کر ایوان میں احتجاج کیا ہے، اور احتجاج جاری ہے۔ ابھی رول آف ممبرز پر دستخط ہو رہے ہیں، اور جب نواز شریف اور شہباز شریف دستخط کرنے آئے تو بہت زیادہ نعرے بازی کی گئی۔ PTI کے حمایت یافتہ اراکین نے اسپیکر نشست پر کھڑے ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں جو آج یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور جو آئین میں اور جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے اس کو نبھایا جائے گا، اور تگڑے طریقے سے اپوزیشن میں بھی اپنا کردار ادا کیا جائے گا، اور ساتھ اپنا حق جو مینڈیٹ ہے وہ عدالتی فورمز جو ہمارا نظام ہے اس نظام میں رہتے ہوئے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، اور رول آف ممبرز پر دستخط کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایڈجرن کیا جائے گا کل کے لیے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا، اور اتنے میں صدر پاکستان کے انتخابات کا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ، لیکن دوسری جانب ایک مسلم لیگ نون اور ایک جمعیت علماء اسلام فے کی 2 سینیٹرز نے آج سینٹ میں جو ان کی ممبرشپ ہے اسے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بطور نیشنل اسمبلی کے ممبر کے انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری جو سینیٹر تھے جمعیت علماء اسلام فے کے، انہوں نے بطور ممبر نیشنل اسمبلی حلف اٹھا لیا ہے، اور نون لیگی رہنما نزہت صادق نے تربت سینٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دونوں رہنما ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور آج قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا ہے، جبکہ ان کی جانب سے اور ان کا استعفیٰ بھی باقاعدہ طور پر چیئرمین سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔
وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن میں پہلے ایک بھاری تعداد موجود ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے 8 ممبران کو آزاد، ابھی بھی آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. 82 پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں جن کو سنی اتحاد کونسل میں شامل کیا گیا ہے، اور 8 ابھی بھی آزاد ہیں. تو یہ 90 91 یہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی جماعتوں کے تو 100 سے زائد تو اس وقت بھی اپوزیشن میں ایک تگڑی اپوزیشن بیٹھی ہے ان کے خلاف، جو شہباز شریف یا ان کی اتحادی حکومت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ان کے استعفے منظور ہونے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں حلف بھی اٹھا لیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.